حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو یہ عمل کر لے تو جو بھی ایسا کرے گا تو میں قیامت کے دن اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھ کر جمعہ کے دن یہ عمل کرے تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کیے جائیں گے اور 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کے گلے میں یہ عمل نور بن کر روشنی پھیلائے گا۔ اگر وہ نور اس دنیا میں آ جائے تو تمام روشنی پر یہ نور حاوی ہو جائے گا، حتیٰ کہ یہ نور اس کو جنت میں لے جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کچھ نمونے آج آپ کی خدمت میں صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے اور کچھ انہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرنے والے تابعین عظام کے کیسی تھی ان کی زندگی، کیا تھے ان کے حالات، کتنا تھا ان کے یہاں اہتمام عبادتوں کا، کتنا تھا خیال ان کو سنتوں کو اپنانے کا، کتنی تھی فکر ان کو آخرت کی، اور کیا حیثیت تھی ان کی نظروں میں دنیا کی، احتیاط کا ان کے کیا عالم تھا، رضائے الہی کا شوق ان پر کتنا غالب تھا، صبر ان کا کس پایا کا تھا، وعدہ خدا بندی پر انہیں کتنا یقین تھا، اجر و ثواب کے حصول کا جذبہ ان پر کتنا طاری تھا، دل ان کے کتنے صاف تھے، زبان ان کی کتنی پاک تھی، عزائم ان کے کتنے بلند تھے، خیالات ان کے کتنے اعلیٰ تھے، زندگی ان کی کتنی سادہ تھی، نظریں ان کی کتنی پاکیزہ تھیں، آخرت کی فکر ان پر کتنی غالب تھی، دنیا کا خوف ان پر کتنا طاری تھا، اخلاق کا ان کے کیا عالم تھا، نیتوں کا ان کے کیا معیار تھا، بزرگوں کی بزرگی اپنی جگہ، اولیاء کی ولایت کا اپنا مرتبہ، اور صحابیت کا شرف تو اس کا کہنا ہی کیا۔ دیکھیے زبان نبوت ان کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ میں نہیں جانتا کہ اب کتنی مدت مجھ کو تمہارے درمیان رہنا ہے، چنانچہ میرے جانے کے بعد میرے بعد آنے والوں کی اقتداء کرنا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کہتے ہوئے ارشاد فرمایا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی طرف، اور عمار ابن یاسر کے راستے پر چلنا، اور عبداللہ ابن مسعود جو کچھ تم سے کہیں اس پر یقین کرنا۔ سورہ حشر میں فرمایا گیا وہ دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو اپنی ضرورتوں پر مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کا نقصان ہی کیوں نہ ہو۔ ایثار و قربانی کے ایک دو نمونے ملاحظہ ہو۔ حضرت عمر ابن زبیر رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ سے جب دمشق پہنچے تو پاؤں کی ایک ایسی بیماری میں مبتلا ہو گئے جس کا علاج ہی یہ تھا کہ پاؤں کا وہ حصہ کاٹ دیا جائے، ورنہ خطرہ یہ تھا کہ مرض کہیں جسم کے اوپری حصے تک سرایت نہ کر جائے۔ چنانچہ ولید ابن عبد الملک کے حکم پر پاؤں کاٹنے والے کو بلوایا گیا۔ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ ہم آپ کو تھوڑی سی شراب پلا دیتے ہیں تاکہ آپ کو تکلیف کا احساس نہ ہو۔ حضرت عمر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جس اللہ سے میں صحت و عافیت کی امید لگاؤں اسی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز اس موقع پر استعمال کروں۔ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو نیند آور مشروب پلا دیتے ہیں، اس سے بھی آپ کو تکلیف کا احساس کچھ کم ہو جائے گا۔ حضرت عمر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میرے جسم کا کوئی حصہ کاٹا جائے اور مجھے اس کی تکلیف کا احساس بھی نہ ہو، کیونکہ پھر میں خدا سے اجر و ثواب کی امید کس بات پر کروں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر آ کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں اور کیوں آئے ہیں؟ لوگوں نے جواب دیا کہ جب آپ کا پیر کاٹا جائے گا تو یہ لوگ آپ کو پکڑے رہیں گے تاکہ آپ ہلے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یقین ہے کہ ان لوگوں کو مجھے پکڑنے کی ضرورت نہ پڑے گی۔ چھری سے ان کی ٹانگ کاٹی گئی۔ چھری جب ہڈی تک پہنچی تو اس نے کام کرنا چھوڑ دیا، چنانچہ آری منگوائی گئی اور ہڈی آری سے کاٹی گئی۔ ٹانگ جب آری سے کاٹی جا رہی تھی تو حضرت عمر ابن زبیر کی زبان سے صرف لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر نکل رہا تھا۔
پھر لوہے کے ایک برتن میں تیل کھولایا گیا اور خون روکنے کے لیے ان کی ٹانگ کو اس کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا۔ تکلیف کی شدت سے حضرت عمر ابن زبیر پر بے ہوشی طاری ہو گئی۔ ہوش میں آئے تو چہرے سے پسینہ پونچھتے جاتے اور یہ آیت پڑھتے جاتے، لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا، اس سفر سے ہم بہت تھک گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہوش میں آنے کے بعد جب ٹانگ کا وہ کٹا ہوا ٹکڑا دوسروں کے ہاتھ میں دیکھا تو اس کو ان سے مانگا، ہاتھ میں اس کو لیا، الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر اس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، قسم ہے اس ذات کی جس نے میرے جسم کا بوجھ تجھ پر لادا، میں اس ذات کو واسطہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے تجھ کو کبھی کسی غلط راہ پر نہیں چلایا اور نہ کسی گناہ کی طرف میں نے تجھ کو بڑھایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ضرورت پڑنے پر مدینے کے ایک یہودی سے قرض لیا کرتا تھا۔ اتفاق سے 1 سال کھجوروں کی فصل خراب ہو گئی اور میں قرضہ واپس نہ کر سکا۔ اس پر پورا سال گزر گیا۔ بہار آئی تو اس یہودی نے قرض کی واپسی کا تقاضا شروع کر دیا۔ بدقسمتی سے اس سال کی فصل سے بھی بہت کم کھجوریں حاصل ہوئیں۔ میں نے یہودی سے آئندہ سال کی مہلت مانگی مگر اس نے انکار کر دیا۔ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور تمام واقعات عرض کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کو ساتھ لے کر یہودی کے گھر تشریف لے گئے اور اسے بہت سمجھایا کہ مہلت دے دو، لیکن اس نے یہ کہہ کر صاف جواب دے دیا کہ ابو القاسم میں ہرگز مہلت نہیں دوں گا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلستان میں تشریف لے گئے اور ایک چکر لگا کر پھر یہودی کے پاس تشریف لے آئے اور مہلت کے لیے اس سے دوبارہ گفتگو فرمائی، لیکن وہ اسی بات پر اڑا رہا کہ میں کسی صورت مہلت نہیں دوں گا۔ اس کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اپنے مستقف یعنی چبوترے پر کپڑا بچھاؤ۔ میں نے تعمیل ارشاد کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کپڑے پر کچھ دیر آرام فرمایا۔ بیدار ہوئے تو پھر یہودی کے پاس تشریف لے گئے اور تیسری بار اس سے مہلت کے لیے بات چیت کی، لیکن وہ ظالم اب بھی نہ مانا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے نخلستان پہنچے اور درختوں کے جھنڈ میں کھڑے ہو کر مجھ سے فرمایا، جابر کھجوریں توڑنی شروع کرو۔ میں نے کھجوریں اتارنی شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے اتنی کھجوریں نکلیں کہ یہودی کا قرض ادا کر کے بھی بچ رہی۔ باری روایت صحیح بخاری۔ 8 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ حنین سے واپس آ رہے تھے کہ راستے میں ایک مقام پر نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن نے اذان دی۔ اتفاق سے وہاں مکے کے چند شوخ نوجوان بھی موجود تھے جو ابھی تک اسلام نہیں لائے تھے۔ اذان سن کر وہ تمسخر کے طور پر اذان کی نقل اتارنے لگے۔ ان میں سے ایک 16 سالہ نوجوان ابو محذورہ کی آواز بہت بلند اور دلکش تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان نوجوانوں کو ڈانٹنے یا سزا دینے کی بجائے ابو محذورہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا کہ میرے سامنے اذان دو۔ چونکہ وہ اذان سے پوری طرح واقف نہ تھے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود اذان کے کلمات بتائے۔ انہوں نے لسان رسالت سے جو کلمات سنے وہ دہرا دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر دست شفقت پھیرا اور برکت کے لیے دعا فرمائی۔ اس کے ساتھ ہی ابو محذورہ کے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ مشرف بے اسلام ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ایک تھیلی مرحمت فرمائی جس میں کچھ چاندی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو محذورہ کی خواہش پر انہیں مکہ معظمہ مسجد حرام کا مؤذن بنا دیا بحوالہ دارقطنی۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس خزرج حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہم سے ملنے کے لیے ان کے گھر تشریف لے گئے۔ واپس آنے لگے تو حضرت سعد نے اپنا گدھا منگوایا اور اس کے پشت پر چادر بچھائی۔ پھر اپنے بیٹے حضرت قیس کو حکم دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جاؤ
اور کاشان نبوی تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہوئے تو قیس پاپ پیادہ ساتھ ہو لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق عظیم نے گوارا نہ فرمایا کہ قیس پیدل چلے، ان سے فرمایا میرے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ انہیں پاس ادب مانے ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بیٹھنے کی ہمت نہ ہوئی اور وہ واپس چلے گئے۔ باہوالا سیر انصار جلد 2۔ حضرت عقبہ بن عامر جوہنی رضی اللہ تعالی عنہ بالعموم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری کے کھینچنے یعنی اس کے لگام یا مہار پکڑ کر آگے چلنے کی خدمت انجام دیا کرتے تھے، لیکن ایک دفعہ چشم فلک نے عجیب منظر دیکھا۔ وہ ایک طویل سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں پہاڑ کا ایک درہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عقبہ سے فرمایا عقبہ آؤ اب تم اونٹ پر سوار ہو جاؤ۔ وہ اسے بے ادبی سمجھے کہ وہ خود اونٹ پر سوار ہوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے ہوں، اس لیے انہوں نے اونٹ پر سوار ہونے میں تامل کیا۔ لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ زور دے کر انہیں اونٹ پر سوار ہونے کے لیے فرمایا تو انہوں نے تعمیل ارشاد کی۔ اب عقبہ اونٹ پر سوار تھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ کے مہار پکڑے پا پیادہ چل رہے تھے۔ حضرت عتبان ابن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان اور مسجد کے درمیان ایک نشیبی جگہ یعنی وادی تھی۔ بارش ہوئی تو وہاں بہت پانی جمع ہو جاتا تھا۔ حضرت عتبان کی بینائی میں فرق آ گیا تھا، اس لیے ان کے لیے اس پانی میں سے گزر کر مسجد تک پہنچنا سخت مشکل تھا۔ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے محلے کی مسجد میں لوگوں کو نماز پڑھاتا ہوں، لیکن جب بارش ہوتی ہے تو مسجد اور میرے مکان کے درمیان گہرا پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ نظر کی خرابی کی وجہ سے میرے لیے اس پانی سے گزر کر مسجد تک پہنچنا سخت مشکل ہو جاتا ہے، اس لیے مجبوراً گھر میں نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اگر آپ میرے گھر میں تشریف لا کر نماز پڑھ لیں تو میں اسی جگہ کو نماز کے لیے مخصوص کر لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ درخواست بخوشی منظور فرما لی اور دوسرے ہی دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر حضرت عتبان کے گھر تشریف لے گئے۔ اہل محلہ کو خبر ہوئی تو وہ بھی حضرت عتبان کے گھر آ گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عتبان سے پوچھا کہاں نماز پڑھوں؟ انہوں نے جگہ بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں تکبیر کہہ کر 2 رکعت نماز ادا کی۔ نماز کے بعد لوگوں نے کھانے کے لیے اصرار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعوت قبول کر لی۔ خزیرہ یعنی ایک کھانا جو قیمے پر آٹا چھڑک کر تیار کیا جاتا ہے دسترخوان پر رکھا گیا۔ محلے کے تمام لوگ کھانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ شریک ہوئے۔ حاضرین میں سے کسی نے کہا مالک ابن دخشم نہیں آیا، وہ منافق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا وہ نماز نہیں پڑھتا؟ لوگوں نے کہا پڑھتا ہے لیکن اس کا میلان منافقوں کی طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے مجھے بدگمانی سے منع فرمایا ہے، کیونکہ ان کے اعمال ان کے حسن اعتقاد کی شہادت دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ کی مرضی کے لیے کلمہ توحید پڑھتا ہے اللہ اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ باہوالا صحیح بخاری اسد الغابہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک دفعہ کچھ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے ازراہ شرارت السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم یعنی تم کو موت آئے کہا۔ میں یعنی حضرت عائشہ نے غضبناک ہو کر جواب دیا تم ہی کو موت آئے اور تم پر اللہ کی لعنت اور اس کا غضب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے عائشہ ایسا سخت جواب کیوں دے رہی ہو؟ اپنی زبان کو روکو، نرمی کا رویہ اختیار کرو اور سختی اور درشت زبانی سے خود کو بچاؤ۔ بروایت صحیح بخاری۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندہ نہ زبان سے حملہ کرنے والا ہوتا ہے، نہ لعنت کرنے والا اور نہ بدگو اور نہ گالی بکنے والا۔ بروایت جامع ترمذی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے مروی ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل ہوا ہے کہ دوزخ کی آگ ہر ایسے شخص پر حرام ہے
جو تیز مزاج نہ ہو، نرم ہو، لوگوں سے قریب ہونے والا یعنی ملنسار اور نرم خو ہو۔ بحوالہ جامع ترمذی، سنن ابو داؤد۔ حضرت جابر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی نیکی کی کسی صورت اور کسی قسم کو بھی حقیر مت سمجھے، اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملو، اور یہ بھی نیکیوں میں سے ایک نیکی ہے کہ تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے برتن میں پانی ڈال دو۔ روایت جامع ترمذی۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت مجھ پر جمعہ کے دن اور جمعہ کی رات کو درود پاک کی کثرت کرے، کیونکہ جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کا گواہ اور شفاعت کرنے والا ہوں گا، اور جو شخص جمعہ کے دن 100 بار مجھ پر درود پاک پڑھے، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ ایسا نور ہوگا کہ اگر ساری مخلوق میں وہ نور تقسیم کر دیا جائے تو سب پر وہ نور حاوی ہو جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے دن نماز عصر پڑھ کر اسی جگہ بیٹھے 80 بار یہ درود پاک پڑھا، اس کے 80 سال کے گناہ بخش دیے جائیں گے، اور اس کے نامہ اعمال میں 80 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور وہ درود پاک یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا، کچھ نوری فرشتے وہ ہیں جو صرف جمعہ کی رات اور جمعہ کے دن زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے ہاتھوں میں سونے کے قلم اور چاندی کے دواتے اور نور کے کاغذ ہوتے ہیں۔ وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے والوں کا درود پاک لکھتے ہیں۔ اس کے ہر درود شریف پڑھے جانے پر اس کے گناہوں کا وزن کم ہو جائے گا، بالآخر درود شریف کا وزن ایسے بڑھے گا جیسے احد پہاڑ ہو۔ روضۃ الفائق میں ایک قصہ لکھا ہے جسے حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ ہر قدم یعنی ہر چکر پر درود پاک پڑھتا ہے اور کوئی تسبیح و تحلیل نہیں پڑھتا۔ میں نے اس شخص سے وجہ دریافت کی تو اس نے کہا کہ میرا والد صبح کو راستے میں ہی بیمار ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا اور اس کا منہ کالا ہو گیا۔ میں یہ دیکھ کر سخت پریشان ہوا اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ اتنے میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک صاحب جن سے زیادہ حسین میں نے آج تک نہ دیکھا تھا، اس سے جو خوشبو آ رہی تھی اس سے بہتر خوشبو میں نے آج تک نہیں سونگھی، وہ تیزی سے قدم اٹھائے چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے میرے باپ کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، چہرہ فوراً سفید ہو گیا۔ جب وہ واپس جانے لگے تو میں نے منت کی اور ان سے ان کا نام پوچھا، تو آپ نے جواب میں فرمایا کہ میں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ تیرا باپ بڑا گناہگار تھا لیکن مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا تھا، اس لیے اس کی فریاد کو پہنچا، اور ہر اس شخص کی فریاد کو ضرور پہنچتا ہوں جو مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔